عرب کے، اور ان کی انگلیاں ہیں اور ان کے سر ہیں، اور ان کی کٹی ماضی ہے اور یہ کٹاتے ہیں مضارع ہے، اور ان کی کٹی لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے، یعنی کٹنے میں قصد نہیں ہے، کٹانے میں قصد ہے۔ ہاں، کٹانے میں قصد ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں، تسلسل بھی ہے، قصد بھی ہے، مزارع بھی ہے، تسلسل بھی جاری ہے۔ عامر چیمہ سے لے کر علم الدین تک تسلسل باقی رہے گا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کی انگلیاں کٹ گئیں لیکن ایمان پھر بھی نہ لائیں۔ یہاں سر بعد میں کٹائے، ایمان پہلے لائے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ میرے امام نے حد کر دی۔ میں اعلی حضرت کے ذوق کی تازگی آ رہی ہے۔ ایک دن اعلی حضرت کا جی چاہا کہ میں حضور کی زلفوں کو رات کہہ دوں۔ شاعر کہا کرتے ہیں نا زلفوں کو رات۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چہ دلاو رست دزدے کے بشب چراغ دارد۔ وہ کہتا ہے کہ زلفوں کے اندھیرے میں اپنے رخ کا چراغ جلا کے لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے، رات کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے۔ چہ دلاو رست دزدے کہ بشب چراغ دارد، کہ رات کے اندر چراغ جلا جلا کے لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے۔ تو شاعر کا مزاج ہے کہ محبوب کی زلفوں کو شب کہے اور چہرے کو دن کہے۔ میرے امام کا جی بھی چاہا کہ میں زلف پیمبر کو شب کہہ دوں، لیکن پھر حوصلہ نہ ہوا۔ پھر کہا چلو شب نہیں کہتا، لیلۃ القدر کہہ دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اعلی حضرت کا ذوق، کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کہا حضور علیہ السلام کی زلفوں میں مانگ ایسے تھی جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ اور پھر یہاں قبلہ بیٹھے ہیں، میرے ذوق کو تازگی اور ولولے مل رہے ہیں۔ مطلع الفجر حق کہا، صبح بھی دو ہوتی ہے نا، ایک صادق اور ایک کاذب۔ کہا یہ صبح کاذب نہیں ہے بلکہ یہ صبح صادق ہے۔ اللہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور دیکھیے اعلی حضرت کا اسلوب، اللہ اکبر۔ جب جبریل حضور کے پاؤں چوم رہے نا تو اعلی حضرت کا جی چاہا کہ میں کہوں جبریل سجدے کر رہے، لیکن شریعت قدغن لگاتی ہے نا یہاں، لیکن ذوق بھی تھا۔ صحابہ کا بھی ایک مرتبہ ذوق آیا نا، کہا نحن احق ان نسجد للنبی، حضور جی چاہتا ہے سجدہ کر، لیکن عشق روکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے تو دل سجدے کو بے قرار ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو یہ ایک تقاضا ہوتا ہے، بے تابی اور ٹپکتے ہیں سجدے پیشانیوں سے۔ اور اقبال بھی کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخاک او پاشید میں۔ اے فاطمہ جو کام تو نے کر کے دکھایا، میرا جی چاہتا تیری قبر کا طواف کرو۔ نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کہ سجدہ برخاک او پاشید میں، اس ذوق اس وجدان کی کیفیت میں جب آپ آئے، لیکن شریعت کے احکام بھی تو ملحوظ تھے، تو اعلی حضرت کے ذوق نے پھر یاوری کی۔ یہ تو نہیں کہا کہ جبریل نے سجدہ کیا، اعلی حضرت فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں۔ یعنی جبریل نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ جبریل نے جو تاج پہنا ہوا تھا اس پہ جو موتیوں کی لڑیاں تھیں وہ سجدہ کر رہی ہیں۔ تو جب موتی سجدہ کر رہے ہیں تو تاج بھی تو کر ہی رہا ہے، جب تاج کر رہا ہے تو سر بھی تو کر ہی رہا ہے۔ لیکن یہاں سر کے سجدے کو نہیں کہا، ذوق بھی پورا کر لیا اور شریعت کی تلوار سے بھی بچ گئے۔ یہ ہے نعت خوانی۔
نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی عظمتیں ہیں، یہ حضور کی رفعتیں ہیں۔ بات بہرحال بڑھتی چلی جائے گی۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، نعت کے دو اسلوب ہیں۔ یہ ہمارے دور کی ایک سہولت، یہ جو نعت خوانی کی طرف ہم لوگ آئے ہیں اور محافل نعت کا ایک مروجہ انداز پیدا ہوا ہے، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ چونکہ منبر و محراب پر جب علماء نے اپنے مسلک پہ گفتگو کی تو کچھ لوگوں کو یہ بات کڑوی لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس انداز کے ساتھ مدح کا پہلو ہی سنیں اور رسول کے جو شاتمان ہیں ان کی جو مذمت ہے وہ نہیں ہم سن سکتے۔ اور یہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ ایک ترتیب جو ہے وہ بنی، اور کہا کہ نہیں، اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی شاعری ہے آپ پڑھیں، اس میں جو حضور کی مدح و ستائش ہے ڈائریکٹ، وہ کم ہے اور دشمنان رسول کی مذمت زیادہ ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ نماز کے اندر 2 سجدے ہیں اور رکوع 1 ہے۔ صاحب نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الامر لا تقتضی تکرار ولا یحتمل، جو امر ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کے اندر اس کا احتمال موجود ہے۔ میں ایک بات آپ کو کہوں تو ایک مرتبہ آپ کر دیں، بات پوری ہو جائے گی۔ لیکن ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع ہم 1 کرتے ہیں، سجدے ہم 2 کرتے ہیں، امر ایک جیسا ہے۔ امر تو تکرار نہیں چاہتا تو سجدے 2 کیوں کرتے ہیں؟ یا تو پھر رکوع بھی 2 کریں یا سجدہ بھی 1 کریں، امر ایک جیسا ہے، لیکن سجدے ہم 2 کرتے ہیں، رکوع ہم 1 کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ انہوں نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کو امر سجدہ ہوا تو 1 سجدے کا حکم تھا، کیونکہ امر سے تکرار لازم نہیں آتا، 1 تکرار کا تقاضا نہیں امر کا۔ لیکن فرشتوں نے جب گردن جھکائی، سجدہ کیا، اس کے بعد جب سر اٹھایا تو دیکھا 1 اکڑا ہوا ہے، تو پہلا سجدہ انہوں نے امتثال امر کے لیے کیا، پہلا سجدہ رب کو منانے کے لیے کیا اور دوسرا سجدہ نبی کے دشمن کو جلانے کے لیے کر دیا۔ تو پہلا سجدہ بھی عبادت قرار پایا، دوسرا سجدہ بھی عبادت قرار پایا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی مدح و ستائش یہ بھی نعت ہے اور حضور کے دشمنوں کی ٹھکائی یہ بھی نعت ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ دونوں انداز رکھتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یہ بھی نعت ہے، اور تبت یدا ابی لہب وتب یہ بھی نعت ہے۔ اب حالات کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطابق ہم نے رخ متعین کرنا ہوگا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے رب کو منا لو پھر دشمن کو جلا لو، جس طرح کہ وہ سجدے میں ہوا، کیونکہ تقاضا یہ ہے پہلے دشمن نہیں تھا، پہلے رب کو منانے کے لیے سجدہ ہوا، امتثال امر کے لیے ہوا۔ جب سر اٹھایا تو دشمن کھڑا تھا، تو پہلا سجدہ رب کو منانے کے لیے، دوسرا دشمن کو جلانے کے لیے۔ لیکن اگر دشمن مقابلے میں ہو تو پہلے دشمن کو جلا لیں، یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ آپ کہیں گے وہ کہاں؟ آؤ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ایک انداز ہے طواف کا جس کو رمل کہتے ہیں، کندھے اچکا اچکا کے چلنا، اللہ کا گھر سامنے رکڑ کے چلنا۔ جب تاریخ ڈھونڈی تو بات سمجھ آئی کہ جب حضور آئے نا دوبارہ مکے میں تو قریش نے کہا لو یہ تو کمزور ہو گئے، یہ ان کی تو جو ہے وہ ان کو راس نہیں آئی وہاں کی آب و ہوا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پہلے چکر رمل کے لگاؤ نا، پہلے دشمنوں کو جلا لیں پھر رب کو منا لیں گے۔ تو پہلے رمل کے چکر جلانے کے لیے، پھر رمل کے بعد والے چکر رب کو منانے کے لیے۔ تو کبھی پہلے رب کو منائیں پھر دشمن کو جلائیں، اور کبھی پہلے دشمن کو جلائیں پھر رب کو منائیں۔ اگر یہ ترتیب ہو پھر بھی عبادت، اگر یہ ترتیب ہو پھر بھی عبادت۔ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے معروضی حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے اندر بھی شاتمان رسول موجود ہیں اور دنیا کے اوپر حضور کی توہین اور حضور کی گستاخی کرنے والے بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہے ہیں، اور 6 صدیوں سے
یہ جو تحریک جاری ہے اب پورے عروج پہ ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے دل سے عظمت رسول کے چراغ کو بجھایا جائے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ حضور کے سر پہ وارفانہ لکا ذکرک کا جو تاج خدا نے رکھا ہے کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، یہ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر یہ مغرب کے لوگ اپنے مذہب کی کتابیں ہی پڑھ لیتے تو کبھی یہ جسارت نہ کرتے۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھ کے کہتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر امتی کا مزاج ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہے، یہ ہر مرید نہیں سوچتا کہ میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے، حقیقت ہو یا نہ ہو انداز نظر یہی ہے۔ تو ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی سے افضل کون، تو جب اپنے نبی کی زبان سے کسی کے قصیدے سنے تو کہا حضرت وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنا اونچا اور رفیع المرتبت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا جامی بولتے ہیں ادیم طائف نالین پاکن شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن۔ حضور میرا جی چاہتا ہے آپ طائف کے چمڑے کے جو نالین ہیں وہ زیب پاؤں کریں، اور اس کے اندر جو تسمے ہیں وہ جامی کے چمڑے کے نہیں بلکہ جامی کی جان کے ڈالیں۔ شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن، میرے چمڑے کے تسمے نہیں بلکہ میری جان کے تسمے ڈال لیں۔ تو کہا وہ تو اتنا رفیع المرتبت ہوگا اگر اس کے پاؤں کے پہنے ہوئے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنا رفیع المرتبت۔ تو حضور کی عظمتوں کو کیسے گھٹایا جا سکتا ہے؟ اب حضور علیہ السلام کی ناموس ہمیں بلا رہی ہے، اور ہم نے اپنے انداز کے اندر اور اپنی زندگی کے جو ہے وہ چال چلن کے اندر حضور علیہ السلام کی آبرو کے ساتھ عہد و پیمان کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی ناموس پہ وارنے کا عزم کرنا ہے۔ تو ہم نے کس انداز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے؟ یہ دشمنان رسول اور شاتمان رسول، ان کا علاج یہ ہے کہ غلبہ اسلام کا خواب بندہ تعبیر ہو، اور وہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم دیکھیں کہ ہم دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے شب و روز دین کے فروغ اور تگ و تاز کے لیے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں مبارک ہو، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے ان حسین لمحات کو دنیا میں کھپا دیا ہے اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے ان حسین لمحوں کو نہیں لگایا تو پھر ہم سوچیں کیا ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وفا کا انداز ہے اس کو نبھا رہے ہیں یا کہ اس کو نہیں نبھا رہے۔ مغرب کے لوگ اس بات سے جو ہیں وہ آگاہ رہیں کہ یہ امت اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ بھوکی رہ سکتی ہے، یہ پیاسی رہ سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ مستحکم رہا ہے۔ اگر وقتی اور معروضی حالات نے ان کو پیس کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ان کے سینوں سے وہ جذبے جو ہے وہ سرد پڑ گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ حضور کی ذات سے ہٹا دیا گیا ہے اور 2 سال میں ہم بہت آگے ان کو بے حس کر دیا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم جو عام آدمی ہے وہ آکسیجن سے سانس لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان عشق رسول سے سانس لیتا ہے، یہی اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور وہ مت سمجھیں بلکہ کسی ماں کی گود میں ضرور کوئی آمد چیمہ پرورش پا رہا ہے اور ان کے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچنے والا ہے۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کم از کم اپنے ملک کے اندر ایک شعور کو بیدار کریں، اور اس حوالے سے اس وقت ہماری جو مسلکی اور ہماری جو اسلامی ضرورت ہے بالخصوص پاکستان کے اندر اس شعور کو پروان چڑھانا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس بابرکت محفل میں جہاں آپ نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا تو دشمنان رسول کی ٹھکائی یہ بھی نعت کا ایک انداز ہے، اور میں اس وقت جو آپ کا فرض ہے آپ کو سمت بلا رہا ہے
Please subscribe my channel and press the bell icon.